آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علم بردار۔ کشمیر کی جدوجہد آزادی، قسط نمبر 5، آزادی مگر کیسے؟ کشمیری عوام نے بارہا میدان عمل میں آ کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بھارت اور پاکستان کی ریاستوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، لیکن جہاں کشمیری عوام نے اپنے مسائل اور آزادی کے لیے ناقابل مصالحت جدوجہد جاری رکھی، وہیں قیادت کی مصالحت پر مبنی اور غلط پالیسیوں نے تحریک کو شدید نقصان پہنچایا۔ 1947 سے آج تک ایک طویل لڑائی لڑی گئی ہے۔ 90 کی دہائی میں جس طاقت سے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں نے تحریک چلائی، اس نے ہندوستانی ریاست کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ اسی طرح اس بار بھی قومی آزادی کی تحریک 70، 80 اور 90 کی دہائیوں میں اپنے عروج پر تھی۔ اس تحریک کو اگر درست انقلابی قیادت ملتی تو یہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی، لیکن یہاں موجود قیادت نے نہ صرف اس تحریک سے غداری کی بلکہ در حقیقت وہ خود بھی متذبذب صورتحال کا شکار رہی۔ قیادت کا کچھ حصہ اقوام متحدہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو عالمی طاقتوں نے اپنے مفادات کے لیے بنایا تھا۔ یہ ادارہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کا وفادار اور چوروں کا باورچی خانہ ہے۔ یہ شکاری درندوں کا ایک گروہ ہے۔ اس نے ہر بار نہ صرف اپنے خصی پن کا ثبوت دیا ہے بلکہ اس نے اپنی وفاداری بھی ثابت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے قائم ہونے کے بعد سے اب تک ہونے والی جنگوں، خانہ جنگیوں اور تنازعات میں دوسری عالمی جنگ سے 5 گنا زیادہ انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ سامراجی منافعوں اور لوٹ مار کے باعث پیدا ہونے والی غربت اور ذلت سے مرنے والوں کی تعداد اس سے الگ ہے۔ کشمیر، فلسطین سمیت شام، عراق، یمن اور دنیا کے دیگر خطوں میں سامراجیوں نے ہر بار قتل کی نت نئی داستانیں رقم کی ہیں، اور ہر بار اس کی نام نہاد قراردادیں دھوکے باز حوصلوں اور امیدوں کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوئیں۔ در حقیقت اقوام متحدہ، IMF اور ورلڈ بینک سامراجی ادارے اور عالمی طاقتوں کے ذیلی ادارے ہیں۔ ان اداروں کا مقصد صرف سامراجیوں کے مقاصد کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ سرمایہ کی اس جنگ میں دنیا بھی سرمایہ داروں کی ہے، قانون بھی ان کے، عدالتیں بھی ان کی، انصاف بھی ان کا، اور ادارے بھی انہی کے ہیں، اور یہ تحفظ بھی انہی کا کریں گے۔ بھلا 2 وقت کی روٹی کو ترسنے والے عوام کی شنوائی اربوں ڈالر سے بنی ان عمارتوں کے اندر بیٹھے انسانی حس سے محروم مٹی کے پتلوں کے سامنے کیا ہوگی؟ اقوام متحدہ سے آزادی کی امید لگانا در حقیقت آزادی کی اس جدوجہد سے غداری ہے جسے کشمیری عوام نے اپنا لہو دے کر زندہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیریوں کی آزادی کے انجام تک نہ پہنچنے کی ایک وجہ قیادت کا اسے فرقہ وارانہ رنگ دے کر مذہبی مسلح گروہوں کی اس میں شمولیت بھی ہے۔ پاکستانی حمایت سے چلنے والے ان گروہوں کا مقصد کشمیر کی تحریک کو پاکستان کے حق میں اٹھنے والی بغاوت ثابت کرنا ہے۔ اس سے نہ صرف بھارتی حکومت کو مزید جبر کا جواز ملتا ہے بلکہ تحریک ایک حد تک قید ہو کر رہ جاتی ہے۔ مسلح جدوجہد جس قسم کی بھی ہو، اس کے ذریعے بہت زیادہ عوامی حمایت حاصل کرنا ممکن نہیں، اور یہ تحریک کو زائل کرنے کا باعث بنتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں 1 ارب سے زائد آبادی کی رسائی بنیادی سہولیات تک نہیں ہے۔ پاکستان میں 60% جبکہ ہندوستان میں 85 کروڑ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان ممالک میں انفراسٹرکچر کی عدم تعمیر سمیت یہاں کا حکمران طبقہ قومی جمہوری انقلاب کا کوئی ایک بھی فریضہ پورا کرنے سے قاصر رہا ہے۔ بلوچستان میں قومی آزادی کی جدوجہد سمیت پورے پاکستان میں آج مختلف چھوٹی بڑی تحریکیں موجود ہیں۔ ہندوستان میں 1990 کے بعد 5 لاکھ سے زائد کسانوں نے خودکشیاں کیں اور 19 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریک موجود ہے۔ خطہ کشمیر میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ قیادت کے اس بکھری ہوئی تحریک کو جوڑ کر منظم نہ کرنے کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ JKNSF اس خطے میں آزادی کی اس جدوجہد کو جدید تقاضوں پر لڑ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کا سوال کسی مذہبی نقطہ نظر سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایسی قوت تعمیر کی جائے جو تحریک کو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں جموں، کشمیر اور لداخ سمیت اس پار نام نہاد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت شاخسم ویلی تک منظم کر سکے۔ پھر اس تحریک کا پاکستان اور بھارت کے محنت کشوں اور نوجوانوں سے طبقاتی تعلق قائم کرتے ہوئے اس پورے خطے میں ابھرنے والی منظم تحریک ہی اس خطے کی آزادی کی واحد ضامن ہے۔
آزادی کی اس تحریک میں پاکستان اور ہندوستان بھر کے مظلوم طبقات اور محنت کش عوام، جنہیں سرمایہ داری اور اس متروک ریاست نے برباد کیا ہے، کی عملی مداخلت ہی اس خطہ سے سرمایہ داری کا مکمل خاتمہ کرنے اور بر صغیر بھر میں بسنے والے انسانوں کی زندگیوں کو سنوارنے سمیت دنیا بھر کے مظلوم و محکوم عوام کے لیے روشنی کی ایک کرن ثابت ہو سکتی ہے۔